عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے، کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے۔ کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے۔ کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ، وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے۔ کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا، ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا، بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں۔ اب عجیب نظام ہے۔ اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر، اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے، چہرہ بنا دیا ہے پورا، مچھلی اندر ہے، دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی۔ نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی۔ دیکھو پش سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا، سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے، اگلا ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے، زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے، تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے۔ جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے، اس طرف ہے۔ یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے۔ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے، وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے۔ یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے۔ آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز۔ اس کو کیا پتا میری دم، مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے، مچھلی کو نہیں پتا ہوگا۔ ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو، بھائی کھاتے بھی ہیں، بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے، ایک توازن قائم رہے، اس کائنات کا حسن برقرار رہے۔ لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے، تابع بنایا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو، ایسے محسوس، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی۔ کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا۔ کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور۔ آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا، وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ، چلو پتلی گلی سے نکل، یہی کرے گا نا وہ۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی۔ ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں؟ اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ۔ کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا۔ اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی۔ دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ۔ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے۔ کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے۔ رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے،
تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا, جو آخرت کے منکر ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں, مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام, تو مجھ سے کیا کرو, محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت, کیا کریں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے. برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے, جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے, بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے, میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا, ہندو یہ کام, وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں, اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو, افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا, اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی, گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے, روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں, بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے, اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں, جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں, وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا, یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ, اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ, اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاس. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے, اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو, اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے. میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے, تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے. تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے
تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا، میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں، کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں، علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آ کے ٹانگے کھینچ رہا ہے، لانتے کر رہا ہے، تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی، اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار، جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا پھر ہمارا باپ ہے. بس ملک کو دیکھو میرے بھائی، شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا، کسی کو جیل سے نکال دینا، ہم نہیں مانتے، لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے، کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا، جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر، ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے، پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا، 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی، ہوش و واش سلامت نہیں تھے، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی، کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے، آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے، اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے، موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا، ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا. وہ تو اتنا موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر وقت اسی میں لگے رہنا، ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں، انگلی پہ کر لو، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی، کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے، تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے، اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی، 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے، کھانے سے پرہیز کرنے والے. جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا، لڈو بھی چھوڑ دیں گے، جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو، روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، نفلی روزہ. تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا؟ افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے، 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں، اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں، افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں، بنائی ہیں کس نے؟ اللہ نے، اور وہ تمہارا محسن ہے، اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر، تو 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے
بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, این ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کر. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی بڑی عادت پڑ جاتی, بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہو, اس کو ایک کمی محسوس ہو. چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. اس میں بات آ رہی, اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں, PUBG کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. کیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا ہے, فل ٹائم ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے, جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر PUBG کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو, اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. یار مجھے یاد آیا یار, ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڈھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں, کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام. تمام دوائیں بچوں کی. ایک اعلان کرنا ہے بس, پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے. وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے, بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے, اس میں خراب ہو گئے نلکے. اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے, یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے,
میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے, تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا مسجد میں, سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا, تو صدقہ جاریہ ہے, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین, کسی کے مرحوم والدین ہوں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا اعتکاف والوں کے لیے بہت چھوٹا ہے, دور جانا پڑتا ہے, اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں, تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کر, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن, سمجھتے ہو, گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے جی یہاں کیا ضرورت ہے, تو حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, یہ پبلک ہی کرتی, تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے, کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں. وہ کیا تھا, ان لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں, لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی, مر گئے, یہی اسٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, پورا نکل گیا دماغ بال, وہ بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے بڑی لمبی لڑکی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے, پبجی سے اچھا ہے, پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو, بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جائے. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں میں لوں گا, فتنہ ہوگا, جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا, اس میں کیلے ویلے کی طرف روح دکھا رہے ہوتے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا. اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو. یہ پب جی سے بہرحال تو خیر, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, کمیٹی کی گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور سیدھا صدقہ جاریہ ہے, ٹینک بنے گا, نمازوں کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیز. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا, تو ہر آدمی کی گڈیاں لے کے قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کی, اتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود. دیکھو کتنی بڑی تجارت, وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تو کی بات, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے, اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے, تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیز, اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی سمجھتے تھے. انہوں نے اسلام کو ہو کر اسلام کے بہت سارے غیر مسئلہ ہے جو اگر گھر میں کہتے ہیں دوں گا تو مسائل کھڑے, گھر والوں کو بہت تکلیف, خاندان چھپا سکتا ہوں, اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ ہوگا تک عذر نہیں. جب میں نے دوسری شادی کی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف, سب کو ہوتی, تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو تکلیف طرح بات کریں. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو عذر نہیں, ان کا تکلیف ہونا غلط ہے, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن ایمان, قرآن کی آیت ہے. زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی مجبور زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا ہندو آئے تھے نا, ان کے ساتھ بھی جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو 18 20 22 سال, اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن, کو مار رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا. عیسائیوں میں مسلمان ہوتے ہیں, جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے, تھوڑا براڈ مائنڈیڈ لگتا ہے کرسچن. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے. روزہ رکھ لیں, روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں, یا کچھ ایسا اختیار کر, نماز بہرحال ہر سو چھپ کے پڑھ لیں, جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو, تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوشلم گھرانے میں پیدا ہو, واقعی وہ بڑے خوش کی قدر نہیں. ہمارے ہاں تو ان کی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا, رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر جو قربانی دے کر آتے ہیں پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اپنے اور مذہب پہ
قائم رہے. قدر کرنی تھی صاحب ہم پڑھا ہم خود پڑھا سکتے امامت کر. ایک شخص ایک دفعہ پڑھ ایک شخص کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا, میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی کا مطلب جیسے سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتے. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی کان بنوا کر حلال ہو گیا؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو اس کا ہیڈ ہے, آپ کے لیے دکان کرائے پہ دیں. مفتی صاحب میرے ایک آپ کر اپنی چاچا کی کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں بھی کہا, یہ اپنی. اچھا میرے بھائی, جب کہ ان کا رشتہ آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو, یہ غلط ہو جائے گا. جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس ہوا ہوا ہے, اس نکاح کے بعد اب وہ تے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم؟ لڑکی پر عدت لازم ہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے عورت چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہو. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں کہ بتاتی ہیں کہ ہم نے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے, یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا, اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 زکوٰۃ ہے. اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ ہو. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے دیتا ہے, جو میں پہلے سے. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے, سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین جو ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ سے ہمارے اس میں نکل جائیں, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی, نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی پورا بیان یہی چل رہا تھا نا کہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, VIP قبر, اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو, تو دبا کے بکے گا وہ. تو
قبریں بکیں گی نا اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, خود غریب میں دفن ہو جاؤ. غریبوں کے قبریں تو اندر سے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو آپ نے وہ, میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ, اس لیے اس دنیا کی محبت سے نہ نکالی نہ ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, زکات دیا کرو خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکات سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہے, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکات تو مجھ پہ فرض ہو, زکات ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکات فرض ہو اور زکات ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. زکات کا فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکات تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو کسی خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکات. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے, زکات دیں کہاں سے, شوہر 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتا ہے آپ نے زکات نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب چیزیں بچانا شروع, نہیں ہے تو سونا بیچیں. بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں, غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو ڈھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹھ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں, یہ غریب نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں, اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے پیسے دے دیں, اب میں بری ذمہ, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائکیا والے کو, تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا. آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں. زکات میں یہی فلسفہ ہے, ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے.
بعض دفعہ سیٹ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے, یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے